سب کچھ ہوتا ہے پاکستان میں، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جو مالی معاملات ہیں اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو چیز انڈرسٹوڈ ہے اس پہ کیا بات کریں. کیا وہ نیلسن منڈیلا ہیں کہ ان سے معذرت کی جائے؟ ایک منٹ، کیا وہ نیلسن منڈیلا ہیں؟ کیا وہ ڈیگال ہیں جو اپنی قوم سے ناراض ہو کے گاؤں چلے گئے تھے اور گاؤں کے بڑھئیوں سے اور موچیوں سے اور دوسرے لوگوں سے، اور جو بڑے لوگ بھی جاتے تھے خیر ان سے ملنے کے لیے؟ کیا وہ امام خمینی ہیں جنہوں نے 30 برس کی جلاوطنی کاٹی ہے؟ کیا وہ مشہور آدمی تھا ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب نے جس کے پاس پناہ لی تھی، حبشی کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے. حبشی تو وہ ایسی مطلب یہ کہ ظاہر قائلے تھے، ایتھوپیا کا ایریا تھا. کیا وہ تھا جس کو بلا وجہ حکومت سے نکال دیا گیا تھا، پھر منت سماجت کر کے واپس لایا گیا تھا؟ کیا وہ قائد اعظم ہے جن کے پاس مسلم لیگ نے اپنا وفد بھیجا تھا اور اقبال نے خطوط لکھے تھے؟ وہ اپنا یہ کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جج معافی مانگے. نواز شریف تو اس بات کا مستحق ہے کہ وہ آئے اور جیل جائے. جو عدالت اسے سزا دے چکی ہے، اور عدالت اگر اس سزا کو منسوخ کرے گی تو وہ پولیٹیکل فیصلہ ہوگا، وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں کروڑوں کے حساب سے، جو کاموں سے کوئی وزیر اعظم بھی وہ کامہ لیتا ہے جا کے کسی دوسرے ملک کا، اور آج تک منی ٹریل تو وہ دے نہیں سکا. یہ جو جاوید لطیف قسم کے کردار ہیں، یہ تو دیکھ شخصیت پرستی ہے کچھ لوگوں کے لیے. کتنے ہفتے لگے پوری قوم مطلب لان تان سخت لفظ ہے، معافی چاہتا ہوں، تانے دیے تو رضا ربانی کو فوجی عدالتوں کی مخالفت کرنی پڑی. یہ شخصیت پرست لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بعد ایسے کلپ ہم دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ ذکر ہو رہا ہے جناب اپنا کوئی داتا گنج بخش کا. یہ ایک شخصیت پرست قوم ہے. اس فکر کے کوئی معنی نہیں ہے. وہ الیکشن لڑیں گے اور انہیں قطعاً کسی صورت اکثریت نہیں ملے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دھاندلی کر کے بھی نہیں ملے گی. 16 سے 20% تک ان کے ووٹ ہیں پورے ملک میں، اور پنجاب میں لگائیے تو 25% ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں بھی شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب میں حالت بڑی بری ہے. مرکزی پنجاب میں کچھ سیٹیں وہ جیت سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پی ٹی آئی کو باہر نکال دیا جائے جس کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑا مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے. تو جوتیوں میں انٹرسٹنگ انالیسز. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی کے اجلاس میں خوب گرجے برسے. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ غریب کے لیے پاکستان میں کھانے کو کچھ نہیں، جبکہ امیر کے لیے قانون بدل دیا جاتا ہے. ان کو بھی دیکھیے. سب کو پتا ہے کہ ہماری معاشی حالات کی غربت ختم کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پہلے اپنی غربت دور کر رہے ہیں. یہ ایک غریب ملک ہے جہاں پہ کروڑوں لوگ فاقے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے اس نے کیا کیا گل کھلایا ہے. ایک مقروض ملک جس کا بال جو ہے بندھا ہوا ہے قرضے کے اندر، وہ اس میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. امیر آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اس کے لیے قانون جو ہے ان میں ترمیمیں کی جاتی ہیں، اور عام آدمی کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. جب تک جناب ڈپٹی اسپیکر یہ بنیادی تبدیلیاں آپ نظام میں نہیں لے کے آئیں گے، آپ کوئی ایسا بجٹ نہیں پیش کر سکیں گے جو سرپلس ہو. جنرل غلام مصطفیٰ، آپ کو کیا وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ لندن میں ایک ملاقات ہوئی تھی، استحکام پارٹی میں وہ استحکام نہیں ہو سکا جس کی امید تھی. دیکھیے، ایک تو بڑی جلدی میں ایک پارٹی لانچ کر دی گئی، اور جنرل پرسپشن یہ جس طریقے سے ہماری حکومت نے کام کیا، لوگوں کو زبردستی پکڑ دھکڑ کے ان سے یہ پریس کانفرنس کرائیں، یہ مذاق بن کے رہ گیا. تو یہ جو استحکام پارٹی کے لوگ ممبر بھی بنے ہیں، زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہیں یا نہیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسے لوگوں کو آج کل کی عوام بہت مختلف ہے. ہماری جو میرے خیال ہے سیاسی اشرافیہ ہے وہ سب نہیں، میرے خیال ہے سرٹن پرسنٹیج اب بھی وہ 70-80 کی دہائی میں رہ رہے ہیں کہ
ایک شخصیت آئے گی تو لوگ اس کی طرف بہ کے چلے جائیں گے, سارا کچھ ہو جائے گا. اب لوگ ایسی بات نہیں ہوتی ایسی. آج کل لوگ سوال پوچھتے ہیں, آپ کے گھر کے بچے سوال پوچھتے ہیں. اب گاؤں چلے جائیں جس کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ گاؤں میں جس کو کہا جاتا ہے چودھری کہتے ہیں, لوگ چل پڑتے ہیں ادھر. اب میاں منظور وٹو جیسا جو بہت زیادہ زیرک سیاستدان ہے, تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہر گھر میں جانا پڑتا ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جانا پڑتا ہے, پورے خاندان کو جانا پڑتا ہے, پھر بھی لوگ نہیں مانتے. آج کل حالات بہت مختلف ہو چکے ہوئے ہیں. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیے پی ڈی ایم نے جو نو کانفیڈنس موشن پاس کرنے کے بعد جو اپنے گلے میں ڈھول بجایا تھا, ان سے بجا نہیں ڈھول. اس سے اب مجبوری ان کی یہ ہے کہ جو بھی حالات بنے جب سے نو کانفیڈنس موشن اپروو ہوا, یہ گورنمنٹ میں آئے, اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی آ جائے گی, لائٹ آ جائے گی. کوئی بھی ایک ایسا اقدام مجھے بتائیے جس سے عوام کی بہتری کے لیے بات ہو. خواجہ آصف صاحب کی مطلب کہنا سرآنکھوں پر, ہمارے وزیر دفاع ہیں, لیکن وہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کام کرنا ہے یہ, یا یہ جو ہمارے گاؤں میں بیٹھا ہوا جو ہمارا حل چلاتا ہے اس نے کام کرنا ہے یہ. وہ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود تو اسمبلی میں رہے ہیں, وہ نہیں کئی دفعہ اسمبلی میں رہے ہیں. سو اس وقت تو لیڈنگ پارٹی ہے ان کی گورنمنٹ میں, لیکن اونرز آف ریسپانسبلٹی نظر نہیں آ رہا جنرل صاحب. بٹ کمنگ بیک ٹو لنڈن کے معاملات پر جو جاوید لطیف صاحب کی خواہش ہے, اس میں obviously ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی ہے, ججز کی طرف بھی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں ہارون صاحب, یہ پاسبلٹی ہے کہ اس حد تک ریورس ہو معاملات کہ نواز شریف صاحب سے سب معافی مانگے اور پھر ریڈ کارپٹ بچھایا جائے. بھائی یہ خواہشات کا کوئی اینڈ ہے کوئی دنیا میں؟ یہ تو لے کے ڈوب کے مر گئی ہمیں. اور یہ ارون شیر صاحب جو فرما رہے تھے بالکل صحیح فرما رہے تھے, شخصیت پرستی کا رواج ہے, شخصیت پرستی ہمیں چاہیے. نواز شریف صاحب تو کسی ایک چیز کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے. وہ جب جس طریقے سے یہاں سے گئے ہیں باہر, کیا اس کا وہ کوئی ریزن دے سکتے ہیں, کوئی لاجک دے سکتے ہیں اس کی؟ جب سے وہاں گئے ہیں بیماری کی وجہ سے, انہوں نے کوئی ایک دفعہ بھی کوئی ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ ان کی صحت کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ اور جو ان کی تصاویر فوقتاً شائع ہوتی رہتی ہیں, اور جو ان کے کلپس شائع ہوتے رہتے ہیں, اور پھر ان کے فرمودات ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آج کل کے لوگوں کو آپ کیسے بیوقوف بنائیے؟ کون ان سے معافی مانگے, کیوں معافی مانگے ان سے, کیا قصور کیا؟ میں خیر معافی تو ان کو مانگنی چاہیے قوم سے, کہ ہم نے 3 دفعہ ان کو وزیر اعظم بنایا اپنا. اس سے پہلے وہ چیف منسٹر رہے, پنجاب کے وزیر خزانہ بھی رہے. ان سے وہ کیا اصلاحات ایسی کر کے گئے ہیں جس سے پاکستان بہتری طرف جا رہا تھا؟ دیکھیے ہماری میموری بڑی چھوٹی ہے. ہم نے نیشنلائز کیا, اکانومی کا بیڑا غرق کیا. اس کے بعد آئی پی پیز آئی جو نیکسٹ اسٹیج تھا, اس سے ہم نے بیڑا غرق کیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ انہی کی حکومت میں نہیں ہوا پنجاب میں جب یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا, انہی کے یہ کارناموں میں شامل نہیں ہے جو ہم نے یہ اورنج ٹرین بنا کے لاہور میں اب ہر سال ہمیں اس کے لیے سبسڈی دینی پڑ رہی ہے, بجلی ہمارے پاس ہے نہیں ہے. انہی کے وقت میں نہیں ہوا کہ ساہیوال کا اتنا بڑا علاقہ, یہ ایک بہت بڑا ڈیری فارم وہاں پہ کام کر رہا تھا, اس کی جگہ پہ ہم نے یہ جو فریت کھڑی کر دی ہے کول فائرڈ پاور پروجیکٹس کا, کوئلہ باہر سے لے کے آ رہے ہیں. ان سب کا جواب مجھے کون دے گا؟ جو میرا ملک کا پیسہ گیا ہے کون جواب دے گا اس کا؟ سو اگر ایسا ہے تو الیکشن کی بھی تیاری ہوگی. عطر کاظمی صاحب, کیونکہ آپ کے اچھے رابطے ہیں لنڈن میں, تو وہاں پہ کیا مسئلہ کیا ہوا؟ یہ ملاقات کیوں نہیں ہوئی جہانگیر ترین صاحب کی, اور کیا ایکسپیکٹڈ ہے ہو جائے گی؟ اور کیا جیسے کہ پہلے ہم نے سنا آتا تارڑ صاحب نے کہا, خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی دونوں کے درمیان, اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں چھوٹا سا میں معافی کے اوپر بھی کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس وقت تو قوم معافی مانگ نہیں رہی ہے. جو حالات آگے ہیں, قوم اس حکومت سے معافی نہیں مانگ رہی کہ خدا را اب ہمیں معاف کر دو. کس نہج پہ آپ لوگ لے کے آگے؟ اس وقت جو ہے ملک کے اندر نواز شریف صاحب کی پالیسیاں نافذ العمل ہیں. یہ اس وقت ملک کے اندر وہ وزیر خزانہ ہیں جن کو اسپیشلی نواز شریف صاحب نے سرکاری طیارے میں وہاں پہ اپنے بھائی کے ساتھ بھیجا. اس وقت ملک کے اندر وہ کابینہ بیٹھی ہے جس کو نواز شریف نے اپروو کیا. اس وقت ملک کے اندر وہ فیصلے ہو رہے ہیں جن کے اندر نواز شریف بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. آن لائن میٹنگز میں لندن تک کابینہ گئی ہے. تو کیا اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے کو نظر نہیں آتا کہ قوم ان سے معافی مانگ رہی ہے کہ خدا را آپ تو معاف کر دیں؟ اور ان کو روکا ہوا کس نے ہے؟ یہاں پہ تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ان کو بلایا جا رہا ہے اور وہ آ نہیں رہے. مسئلہ یہ کہ وہ تو خود نہیں آ رہے.
ان کے بھائی کی حکومت ہے, وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے, اپنی منشا سے نہیں آ رہے, اور کس وجہ سے نہیں آ رہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی جو گراؤنڈ پہ ریالٹیز ہیں وہ باتیں یہ جو مرضی کرتے رہیں, گراؤنڈ ریالٹیز تو آپ کے سامنے ہیں. اچھا دوسری بات آپ کے وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے رپورٹرز ہیں, ابھی ایک کلپ چل رہا تھا نواز شریف صاحب کا, اس میں وہ نظر بھی آ رہے ہیں, ان میں سے ایک صاحب تو 2-3 دفعہ بتا چکے ہیں کہ آنے والے نواز شریف صاحب وہاں پہ ظاہر ان کا ڈائریکٹ ایکسس ہے, تو اٹ مینس کہ پلان تو بنتا ہے آنے کا. دیکھیں ویسے تو ادھر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ پاکستان جا رہے ہیں مجھے لے چلیں, ایسا تاثر نہیں ہے. جس دن انہوں نے آنا ہوگا کون روک سکتا ہے, وہ آ جائیں گے. یہ ایک ساری سیاسی گیم ہے. دیکھیں یہ شروع ہوا تھا کہ خدا نہ خواستہ ان کے صحت کے معاملات ہیں اور یقیناً وہ ہوں گے, تو وہاں وہ مکمل ہوں گے تو آ جائیں گے میاں صاحب واپس. وہ تبھی واپس آئیں گے جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ گراؤنڈ پہ سچویشن ان کے لیے موافق ہے. اس میں کیا ہے کہ الیکشنز اس نوعیت کے ہوں کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہ ہو. دوسرا ان کو قانونی ریلیف چاہیے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے ایک ماڈل ذہن کے اندر, تیارہ سازش کیس میں میاں صاحب کو ریلیف کب ملی تھی اور کتنے سالوں کے بعد ملی تھی اور کہاں سے ملی تھی. اس دفعہ بھی وہ اسی قسم کی ایک ریلیف چاہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں اس نوعیت کی ان کو کوئی قانونی ریلیف ملے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ ابھی وہ مجھے نہیں مل سکتی ہے, اکتوبر کے بعد مل جائے, نومبر کے بعد مل جائے, اگست کے بعد مل جائے, شاید ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ملاقات کا, دیکھیں جہانگیر ترین صاحب والے جو معاملات ہیں وہ پہلے کافی حد تک سیٹل ہو گئے تھے جماعت کو لانچ کرنے سے پہلے. اب دوبارہ اس میں اتنی جلدی ملاقات نہیں ہوگی, اس لیے, اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ جتنی جلدی میں یہ جماعت بنائی جا رہی ہے اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو یا کسی اور جماعت کو فائدہ ہو, لیکن اگر اس میں کسی کا سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو وہ جہانگیر ترین صاحب کی ریپوٹیشن کا, جو انہوں نے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا, پی ٹی آئی کے اندر ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں اور انہی کو ٹارگٹ کرتے تھے. نون لیگ والے آپ نے سارے بیانات سنائے, لیکن اپنی جماعت کے اندر بھی ان کو علیحدہ کیا گیا. خان صاحب کا بھی کوئی ان کے ساتھ طریقہ کار کوئی ٹھیک نہیں رہا, لیکن اس کے باوجود ترین صاحب نے کبھی بھی کھل کے اس طرح مخالفت نہیں کی, بچا کے اپنی سیاست کی رکھ رکھاؤ کے ساتھ. لیکن اب جو انہوں نے یہ پارٹی لانچ کی, یہ پہلا موقع ہے کہ برانڈ ترین جو ہے اس پہ پریشر پڑ رہا ہے اور ترین صاحب کی اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ سٹیک پہ ہے. اور اب جو ادھر وہ آئے ہیں, جو میرے ذرائع وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی ذاتی علاج وغیرہ بھی انہوں نے کروانا ہے, اور ملاقات تو مشکل ہے, شاید ٹیلی فون کے اوپر کوئی بات ہو جائے, لیکن یہ کوئی بیل مجھے آگے کوئی لمبی کوئی پارٹنرشپ ہوتی ہوئی مجھے دکھائی نہیں دے رہی.